الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قابل تعظیم صدر محفل جناب صاحبزادہ سید محمد عارف شاہ صاحب، بقیہ صاحبزادگان، جناب ڈاکٹر مولانا غلام غوث صاحب، سخاوت صاحب، مولانا حبیب الرحمن صاحب، حافظ طارق صاحب، بقیہ صوبائی عہدیدار صاحبان، خلفائے اعظام، میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج یہ پہلا موقع ہے کہ جس شخصیت کے لیے یہاں کھنچے چلے آتے تھے، آج بظاہر وہ اسٹیج پر رونق افروز نہیں ہے۔ انہی کی یاد میں یہ محفل سجائی گئی ہے، چہلم ایصال ثواب کے لیے یہ سارا انتظام کیا گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس وقت بھی ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ جہاں کمرے میں بیٹھتے تھے وہیں آ کے بیٹھے، ایک لمحے کے لیے کمی محسوس ہوئی، دوسرے لمحے میں محسوس کیا کہ جیسے وہ ساتھ بیٹھے ہو۔ ہر جگہ ان کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، ان کے صاحبزادوں میں ان کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، ان سے تعلق رکھنے والے آپ میں سے ہر ایک سے انہی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اگر جس کو دیکھنا ہے شاہ صاحب کو، تو اب بھی ان کے صاحبزادوں میں اور ان سے محبت اور تعلق رکھنے والوں میں، آپ کے چہروں میں وہ شاہ صاحب کو دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی آیا وہ ایک دن جائے گا، یہ خدائی نظام ہے۔ اس دنیا کی سب سے بڑی شخصیت جس کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا گیا، یہی ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، وہ بھی جب پردہ فرما گئے اور آہستہ آہستہ صحابہ نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا، تو یہاں جو بھی آئے گا وہ ایک دن تو جائے گا، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے عموماً کہ کیا چھوڑ گیا۔ دنیا دار دیکھتے ہیں کہ بھئی کتنا پیسہ چھوڑ گیا، کتنا بینک بیلنس، کتنے بنگلے، کتنی گاڑیاں، یہ دنیا دیکھتی ہے۔ لیکن کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کا سرمایہ دنیا اور پیسہ نہیں ہوتا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت درہم و دینار کا ترکہ نہیں چھوڑتے۔ ہم دنیا میں اگر چھوڑتے ہیں تو دین اور علم چھوڑتے۔ ہمارا ترکہ دین ہے، ہمارا ترکہ علم ہے، اور جو عاشقان رسول ہیں وہ بھی دین اور علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اصل دولت ان کی یہ ہوتی ہے، اور حقیقی دولت ہے بھی یہ، جو یہاں بھی ساتھ ہوتی ہے، قبر میں بھی ساتھ رہے گی، اور انشاءاللہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو وہاں بھی یہی دولت کام آئے گی، یہی دولت کام آئے گی۔ تو شاہ صاحب
بظاہر نہیں، دوسرے لوگوں نے بنگلے چھوڑے، انہوں نے اتنی بڑی شاندار مسجد چھوڑی۔ بہت سے لوگ اپنی اولاد کو فقط چھوڑ جاتے ہیں، اور انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں اپنی روحانی اولاد چھوڑی۔ جسمانی اولاد بھی یقیناً ہے، لیکن آپ سب بھی ان کی روحانی اولاد ہیں، آپ بھی ان کا ترکہ اور ورثہ ہے۔ آپ پر ان کو فخر تھا کہ یہ میرے ساتھی ہیں، یہ دوست ہیں، انہوں نے میری بات قبول کی، میری دعوت کو عزت بخشی، میرے پیغام کو قبول کیا، دل میں جگہ دی۔ تو جیسے آپ کے دل میں ان کی عزت تھی، ویسے ان کے دل میں مجھے یہ یقین ہے غالب کہ آپ کی محبت بھی ان کے دل میں یوں ہی بسی ہوئی، کیونکہ محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، دو طرفہ ہوتی ہے۔ آپ کے دل میں محبت ہے، یقیناً اس کے دل میں بھی محبت تھی، جبھی آپ کے دل میں بھی محبت ہے۔ تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ آدمی نے زندگی کیسے گزاری۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی یادیں تو بہت ہیں، باتیں بھی بہت ہیں، لیکن وہ خیبر پختونخوا سے چلے، سندھ کے ایک علاقے میں آئے، لاڑکانہ میں آ کے اپنے زمانے کے مجدد محمد عبد الغفار، جسے دنیا پیر مٹھا کہتی ہے، ان کی بیعت ہوئی، زندگی بھر وفا کی، ساتھ دیا۔ ان کے بعد سونا سائی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آئے۔ ہم چھوٹے تھے، فقیر پور میں پڑھا کرتے تھے، ہر 11ویں پہ شاہ صاحب پشاور سے 4 سدہ سے چل کر فقیر پور آتے، ہر مہینے کی 11ویں پہ 3-4 دن ٹھہر کر اپنی پیر کی صحبت میں پھر واپس جاتے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ ٹکٹ بک نہیں ہوئی، خیال کیا کہ جگہ نہیں ہے، کیسے جاؤں؟ پھر خیال آیا کہ سکون سے تو کئی دفعہ گئے ہو، کبھی مشقت بھی اس راستے میں برداشت کرو۔ فرمایا پشاور میں گاڑی میں ٹکٹ لے کر کھڑا ہو گیا، روڑی تک بیٹھا نہیں، کھڑا ہی رہا، کھڑے ہو کر پوری رات سفر کیا۔ صبح روڑی اترے، وہاں سے صبح کو گاڑی چلتی تھی رادن اسٹیشن، 10 بجے آئے۔ یوں انہوں نے یہ دولت کمائی، وہ دولت جو آپ کے سینوں میں منتقل کر گئے۔ اس کے بعد طریقت و تصوف کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ سونا سائیں کے جانشین خواجہ محمد طاہر سجن سائیں ہوئے، ابھی وہ بچہ تھے، نوجوان تھے۔ شاہ صاحب بڑی عمر کے عمر رسیدہ اور سینکڑوں لوگ ان سے وابستہ، لیکن اس کے باوجود کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے تھے، ان کی تبلیغ تھی، ان سے وابستگان کی اچھی بڑی تعداد تھی، لیکن یہ جو آپ نے لکھا ہے نا کہ وہ پیکر وفا تھے، یقیناً پیکر وفا تھے کہ پھر سجن سائیں کے ساتھ ہو لی۔ اور جہاں بھی پنجاب میں جس جگہ بھی وہ آتے، آپ پہلے وہاں پہنچتے، جیسے رشید صاحب نے بتایا، پہلے پہنچتے تھے۔ یہاں کئی جلسے ہوتے، فقیر خلفاء بعض جلسوں میں آتے، بعض جلسوں میں نہ آتے، لیکن شاہ صاحب حضرت کو پنجاب کی سرزمین پر قدم رکھنے سے پہلے ویلکم کرتے، خوش آمدید کہتے، پھر واپسی کو اسٹیشن سے ہو یا ایئرپورٹ سے ہو خدا حافظ کر کے پھر واپس اپنے گھر کو جاتے۔ یہ ان کا اصول تھا،
یہ ان کی وفا شعاری تھی، یہ ان کی محبت تھی۔ پیرانہ سالی میں بھی انہوں نے اتنی جفا کی، اتنی محنت کی، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ یہ ان کی محنت، ان کی سچائی، ان کی وفا، اسی وجہ سے آج بھی وہ ہم میں موجود ہیں۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو بظاہر زندہ ہیں لیکن انہیں کوئی نہیں جانتا، اور بہت سے وہ جو قبر میں چلے گئے، لیکن ہزاروں لوگ اب بھی یہی محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم میں موجود ہیں۔ حقیقی زندگی یہ ہے، حیات جاوداں اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کی خدمتوں کو، ان کی نیکی کو، ان کی سچائی کو، ان کی وفا کو، ان کی محبت کو خدا نے قبول کیا، اسی لیے آج وہ اس دلوں میں موجود ہیں، اسی لیے آج وہ اس محفل میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ چھوٹی سی مسجد سے چلے، اتنی بڑی خانقاہ خدا نے انہیں دی۔ میں یہی کہوں گا کہ اللہ نے دی اسے، اتنے اچھے ساتھی اللہ نے اسے دیے، خود اچھے تھے، اللہ نے اچھے اور وفا شعار ساتھی دے دیے۔ ان کی تبلیغ میں، ان کی آواز میں اللہ نے اثر رکھا کہ لوگوں کے دلوں تک ان کی آواز پہنچی اور لوگوں نے اسے قبول کیا۔ یہ ان کی سچائی تھی۔ ملمہ سازی، اداکاری چند دنوں تک چلتی ہے، سچائی ہے جس میں بقا ہے۔ ان میں سچائی تھی، اسی لیے ان کے جانے کے بعد بھی آپ کے دلوں میں ان کی محبت موجود ہے۔ انہوں نے یہ محنت کی، یہاں آئے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، چوک گرد کوئی بھی بلڈنگ نہیں تھی، آبادی نہیں تھی، ویرانہ تھا۔ ظہر کی نماز کو آتے، اکیلے مصلی پہ کھڑے ہوتے، سید عارف شاہ، سید جاوید شاہ، یوں دونوں، ابھی یہ بچے تھے، پیچھے کھڑے ہو جاتے، انہی کے ساتھ جماعت فرماتے۔ استقامت کی تو کوئی ٹائم آیا کہ ہزاروں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے ان کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جانچتا ہے، لیکن جب استقامت ہوتی ہے تو اللہ نوازتا بھی ہے۔ یہ اللہ کی نوازش تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازش تھی۔ کبھی وہ موقع تھا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے۔ ان کی بیگم صاحبہ، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اپنے بچوں پر روحانی اور اپنے جسمانی بچوں پر ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے۔ وہ 50 آدمیوں کا 3 ٹائم کھانا پکاتی تھی، اکیلی تھی گھر میں۔ شاہ صاحب کے ساتھ انہوں نے بھی بڑی وفا کی، بڑی خدمت کی، بڑا ساتھ دیا۔ اگر وہ ساتھ نہ دیتی تو شاہ صاحب اتنے کامیاب نہ جاتے۔ ان کا بھی ساتھ تھا، وفا شعار بیوی تھی، محبت کرنے والی تھی، نیک تھی، دیندار تھی۔ یوں بہت سے لوگ آپس میں یہاں آپ لوگوں میں بیٹھے ہوں گے جن کو گھر میں ٹائم پہ کھانا بھی نہیں ملتا، لیکن شاہ صاحب اور بچوں کو تو کھانا ملتا تھا۔ وہ روحانی بچے جو 50-60 کی تعداد میں آتے، صبح دوپہر شام ان سب کو کھانا ملتا تھا، اکیلی وہ پکاتی تھی۔ یہ خدمت ہے، اسی خدمت سے خدا ملتا ہے۔ آپ کی ہزاروں نفلیں ایک طرف، لیکن یہ خدمت ان ہزاروں نفلوں پر بھاری ہے، کیونکہ میرا نبی کہتا ہے کہ عورت جو خاوند اور گھر کو سنبھالتی ہے وہ اس مجاہد کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، اس مجاہد کی طرح ہے۔ تو یہ جہاد شاہ صاحب کے گھر میں بھی تھا، باہر شاہ صاحب فرما رہے تھے اور اندر یہ جہاد ان کی بیگم فرما رہی تھی۔ اللہ ان کا سایہ قائم و دائم رکھے آپ پر، ہم سب پر، اور ان کے صاحبزادوں کو اللہ ادب کی توفیق دے۔ با ادب ہے اور زیادہ ادب کی ضرورت ہے کہ وہ اب زیادہ با ادب ہو کر ان کی خدمت سر انجام دے۔
ان کے فرمان کے مطابق آگے چلیں. اور یہ نہیں، آپ سب میں ایک عرض کروں گا کہ امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ و تسلیم، یہ امت میرے نبی کا لگایا ہوا باغ ہے، لیکن اس باغ کی زینت وہ علماء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، مشائخ ہیں، عابد و زاہد ہیں، مجاہد فی سبیل اللہ ہیں، جنہوں نے جان کی بازی لگائی اور دین کی آبیاری کی. ابو حنیفہ تھے جو اس امت کی زینت تھے. امام شافعی تھے جو زینت تھے. یہ ابو حنیفہ تھے جس کے پہلے ہی میرے نبی نے فرمایا کہ سراج حاضل امت، اس امت کو روشنی دینے والا چراغ ہے، میری امت کا چراغ ہے جو جس کی روشنی سے تا قیامت امت روشنی لیتی رہے گی. تو اس امت کی زینت، اس امت کا حسن اور اس حسن کو دوبالا کرنے والے ابو حنیفہ تھے، ابن سیرین تھے، حسن بصری تھے، شاہ بغداد تھے، خواجہ اجمیری تھے. یہ زینت تھے، یہ حسن تھے اس امت کا. تو جیسے وہ حسن ہے اس امت کا، تو ویسے ہی آج کے دور میں اس جماعت میں جو باصلاحیت ہیں، جو عالم ہیں، جو مبلغ ہیں، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، علم دیا ہے، عمل نصیب فرمایا ہے، وہ اس جماعت کی زینت ہے، اس جماعت کا حسن ہے. باغ تو باغ ہوتا ہے بھائی، درخت تو بہت درخت. ایک درخت تو وہ ہے جو دریا کے کناروں پہ ہوتے ہیں، صحراؤں میں ہوتے ہیں، وہ جنگل کہلاتا ہے. اور ایک درخت وہ ہے جو باغوں میں سجائے جاتے ہیں. تو کسی بھی جماعت، کوئی بھی جماعت ہے، کوئی بھی تنظیم ہے، وہ ایک باغیچے کی طرح ہے. اور اس میں جو کارکن ہیں، جو عہدیدار ہیں، جو وابستگان ہیں، جو جتنا زیادہ باصلاحیت ہے، زیادہ باعمل ہے، باعلم ہے، وہ اس جماعت کا حسن ہے، اس جماعت کا حسن بڑھانے والا ہے. سید اسماعیل شاہ صاحب ہماری اس جماعت، میرے پیر سجن سائیں کی جماعت کا حسن تھے، بہت بڑی زینت تھے. ایسے ہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے اس جماعت کی عزت کی جاتی ہے. جیسے چند پھولوں کی وجہ سے پورا باغ قیمتی ہو جاتا ہے، ان چند درختوں یا چند پھولوں کی وجہ سے دنیا کھینچی چلی آتی ہے اس باغ کی طرف. ایسے ہی ہماری جماعت میں وہ چند پھول ہیں جن کی وجہ سے جماعت سرخرو ہے، باعزت ہے، محترم ہے. شاہ صاحب انہی میں سے ایک تھے. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. بڑی محنت کی انہوں نے، بڑی محنت کی، بڑی جدوجہد کی. میں آپ سے یہی امید رکھوں گا کہ آپ کا دکھ آپ کی طاقت بننا چاہیے. یہ جدائی آپ میں جوش و جذبہ بڑھائے، کم نہ کرے. سید عارف شاہ موجود ہیں، ان کے صاحبزادے موجود ہیں، ان کے ساتھ دینے والے رشید صاحب جیسے لوگ موجود ہیں. میں ایک نام کیسے لوں؟ آپ میں سے ہر ایک رشید صاحب ہے. آپ سبھی مل کر جیسے شاہ صاحب کے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ آپ نے ساتھ نبھایا، وفا کی، مل کر کام کیا، ویسے ہی سید عارف شاہ صاحب سے مل کر اس خانقاہ کے نظام کو ویسے ہی آگے چلائیں، آگے بڑھائیں. اس تبلیغ کو بھی آگے بڑھائیں، اس تنظیم کے کام کو بھی آگے بڑھائیں مل جل کر. اور جو بھی تعاون کی ضرورت ہو شاہ صاحب کو آپ سب مہیا کریں. مل جل کے شاہ صاحب کے اس مشن کو، اس ورثے کو، اس ترکے کو، اس خانقاہ کو آپ کی محنتوں سے اور زیادہ چار چاند لگ سکتے ہیں. شاہ صاحب چاند لگا گئے، اپنی ڈیوٹی دے گئے،
اب آپ کا کام ہے کہ اس ڈیوٹی کو آپ سر انجام دیں، یہ آپ کا کام ہے۔ الحمدللہ شاہ صاحب ان خوش نصیبوں میں سے تھے، خوش نصیبوں میں سے تھے جو ان کی محنت کا پھل ان کی زندگی میں ان کو مل گیا۔ بہت سے خوش نصیب ہیں، لائق فائق مبلغ عالم شاگرد پیدا نہ کر سکے، بہت سے مشائخ کوئی جماعت نہیں بنا سکے، بہت سے علماء تلامذہ نہ بنا سکے، دوسروں کو علماء نہ بنا سکے، ان کے خلوص میں کوئی کمی نہ تھی، لیکن نصیبوں کی بات ہے۔ لیکن شاہ صاحب جہاں محنتی تھے، جدوجہد کرنے والے تھے، وہاں مجھے لگتا ہے کہ بڑے خوش نصیب بھی تھے کہ ان کو زندگی میں اتنے بڑے ایسے اچھے ساتھی مل گئے، اچھے ساتھی مل گئے، اچھے بچے اللہ نے ان کے فرما بردار بچے، فرما بردار اولاد انہیں عطا فرمائی، اور فرما بردار روحانی اولاد بھی عطا فرمائی۔ شاہ صاحب جیسے سالانہ عرس پر اللہ آباد شریف آتے تھے، جیسے سالانہ عرس پر آتے تھے، کبھی آپ شاہ صاحب کی قیادت میں آتے تھے، تو اب میں آپ کو دعوت دوں گا کہ سالانہ عرس 22-23 کو اللہ آباد میں ہو رہا ہے، آپ سید عارف شاہ، سید جاوید شاہ، سید زاہد شاہ، آپ ان لوگوں کی قیادت میں آپ وہاں آئیں، انشاءاللہ دعائیں ملیں گی، وہی فیض ملے گا، وہی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے آنے سے انشاءاللہ شاہ صاحب کی روح کو خوشی نصیب ہوگی، خوشی نصیب ہوگی۔ اس موقع پر میں یہ چاہوں گا کہ سید عارف شاہ صاحب کی دستار بندی بھی ہو جائے۔ ہمارے ہاں یہاں پنجاب میں سخاوت علی صاحب نے یہ تجویز دی کہ پنجاب میں یہ رسم ہے کہ چہلم کے موقع پر بڑے بیٹے کی دستار بندی کی جاتی ہے، تو آپ اتنے احباب شاہ صاحب کے چاہنے والے اکٹھے ہوئے ہیں، تو دوستوں نے یہ مشورہ کیا کہ ان سب کی موجودگی میں عارف شاہ صاحب کی دستار بندی کی جائے، اور شاہ صاحب کا نائب بنا کر آپ سب ان کو دعائیں دیں کہ تاکہ شاہ صاحب کے کام کو، ان کے مشن کو یہ آپ کے تعاون سے آگے بڑھائیں۔ کیا خیال ہے؟ صحیح ہے کہ ایسے موقع پر یہ ہو جائے؟ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ یہ ساتھ ہاتھ اٹھانے تک محدود نہ ہو، یہ زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ جو ساتھ شاہ صاحب کے ساتھ دیا، وہ ساتھ آپ کو سید عارف شاہ صاحب کے ساتھ بھی دینا ہے، اور یہی وفاداروں کا شعار ہے، یہ ہونا چاہیے۔ مجھے فخر ہے آپ پر، آپ کی محبت پر۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، خوش نصیبی کی بات کر رہا تھا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور اسی پہ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب زخمی ہوئے تو ڈاکٹروں نے کہہ دیا، حکیم جو تھے اس زمانے میں، انہوں نے کہا کہ زخم بڑا گہرا ہے۔ سب نے تشویش ظاہر کی۔ آپ نے کچھ لمحے کے لیے آپ یوں جیسے دنیا سے لا تعلق سے ہو گئے، اور پھر آنکھیں کھولی، ہنستے ہوئے فرمایا کہ میرا نبی مجھے ابھی کہہ گیا ہے کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے جو موت کا استقبال کرتے تھے، ہنستے ہوئے استقبال کرتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں موت وصال محبوب ہے۔ ہم لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہم نے دنیا آباد کی، سب کچھ دنیا کو سمجھا، اور ان کے دل میں تڑپ تھی کہ کب وہ دن آئے کہ اللہ کا محبوب حقیقی کا دیدار نصیب ہو۔ میرا نبی مجھے پھر سے دیکھوں بغیر کسی پردے کے، یہ خوشی تھی سیدنا علی کو۔ آپ کو عرض کیا گیا کہ آپ کچھ وصیتیں فرمائیں،
بہت سے وصیتیں کی ہیں، اور وہ وصایا علی کے نام سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور ہمارے علماء نے شرحیں لکھی ہیں۔ کبھی موقع ملے تو وہ وصایا علی پڑھیے گا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے جہاں بہت سی وصیتیں فرمائی ہیں، وہاں ایک وصیت سیدنا حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ فرمائی کہ بیٹا زندگی ایسے گزارنا، غور کیجئے گا، ہم سب کے لیے یہ نصیحت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا زندگی ایسے بسر کیجئے گا کہ جب دنیا سے جاؤ تو چند آنکھیں ایسی ہونی چاہیے جو تمہاری جدائی میں آنسو بہائیں۔ زندگی ایسے گزارو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ ظالم، نڈر، جابر قسم کے لوگ ان سے ڈر کر ان کی عزت کرتے ہیں، دل میں کوئی عزت نہیں ہوتی، ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے فتنوں سے خدا بچائے۔ ایسوں کی جب موت آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے جان چھڑائی، یہ لعنت ختم ہو گئی اس دنیا سے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اگر ایسا سننے کو ملے کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، سمجھ لینا کہ راندہ درگاہ ہے، خدا کے ہاں مردود ہے۔ اور لیکن سیدنا علی نے کیا فرمایا کہ بیٹے ایسے زندگی بسر کیجئے گا جب دنیا سے چلے جاؤ تو کچھ ایسی آنکھیں ہونی چاہیے جو تمہاری جدائی میں آنسو بہائیں۔ انہوں نے، شہزادوں نے تو ایسی زندگی بسر کی، صدیاں گزر گئیں، اب بھی کوئی نام لیتا ہے تو مسلمان کیا غیر مسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آتے۔ شاہ صاحب کا جنازہ اٹھا، شاہ صاحب کے لیے ان کی بیگم، ان کی بیٹیاں یا ان کے بیٹے رو نہیں رہے تھے۔ ہزاروں وہ تھے جن کے ساتھ ان کا کوئی جسمانی رشتہ نہ تھا، لیکن ہزاروں آنکھیں تھیں جو ان کے لیے آنسو بہا رہی تھی۔ سیدنا علی کے فیصلے کے مطابق شاہ صاحب نے کامیاب زندگی گزاری، اللہ کے ہاں مقبول زندگی گزاری، اور اللہ نے ان کی خدمتوں کو قبول کیا۔ یہ جو آنسو کا نذرانہ اب بھی آپ لوگ دے رہے ہو، یہ ان کی قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ ایسی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ ہم نے جو کچھ ذکر کیا فقط دین کے لیے، اور اس لیے ذکر کیا کہ جو دنیا سے چلے جائیں تو ان کی، میرا محبوب کہتا ہے، نبی مکرم فرماتا ہے کہ جو دنیا سے چلے جائیں تو ان کی نیکیاں بیان کرو، ان کی خوبیاں دنیا کو سناؤ۔ اس لیے خوبیاں تو بہت ہی، لیکن چند ایک سنائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی خانقاہ کو آباد و شاد رکھے، ان کے بچوں کو، ان کے گھر والوں کو، سب کو اللہ دین و دنیا کی نعمتوں سے نوازے، ان کی روحانی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی نعمتوں سے نوازے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب